السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج دوسری پوڈ کاسٹ ہے اور اس میں آپ کو کینیڈا کی اسکلڈ امیگریشن کے بارے میں سمجھائیں گے۔ ہمارا اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کا مقصد آپ کو ٹرین کرنا ہے اور انفارم کرنا ہے تاکہ آپ اپنی اسکلڈ امیگریشن کی اپلیکیشن خود پروسیس کر سکیں، اور اگر خود نہیں کرنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ جس بھی ادارے یا پروفیشنل کی سروسز لے رہے ہیں اسے پے کرنے سے پہلے آپ اس کی صلاحیت کو جان سکیں، پرکھ سکیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے، always know about harms first then benefits، کہ کسی بھی چیز کے فائدے تو ہر کوئی ایڈورٹائز کرتا ہے بٹ اس کے ہارمس ہر کوئی چھپاتا ہے۔ تو آپ کو کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے ایک سیٹ کرائٹیریا ہے کہ پہلے جان لیں اس کے نقصان کتنے ہیں، اور اگر آپ وہ نقصان بیئر کر سکتے ہیں اور فائدے آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ اس پروڈکٹ یا سروس کی طرف جائیں۔ لیکن اگر وہ ہارمز آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور بینیفٹس آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر اس پروڈکٹ یا سروس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں۔ یہ ایک تھم رول ہے۔ اوکے جی، آج کی بات کاسٹ میں ہم ایکسپینس انٹری یا پھر کینیڈین اسکلڈ امیگریشن یا کس طرح سے ایک اسکلڈ پرسن پرماننٹ ریزیڈنسی آف کینیڈا ایکوائر کر سکتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے آپ کے پوائنٹس۔ آج صرف پوڈ کاسٹ نہیں ہے، آج باقاعدہ ہم ایک اسکرین ریکارڈ کریں گے اور اس کے اوپر آپ کو سارا پروسیس آپ خود کیسے کر سکتے ہو، پرفارم کر سکتے ہو، وہ چیز آپ کو ایکسپلین کر کے دکھائیں گے، بڑا بیسک سا، بڑا قابل فہم زبان میں، تاکہ آپ کے لیے آسان رہے۔ سو جب بھی آپ کا مائنڈ بنے ان تینوں میں سے کسی ایک کنٹری میں جانے کا، تو اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کیا وہاں جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر میں 4 لوگوں میں بیٹھی ہوں اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جناب میں لاسٹ ایئر کینیڈا گئی تھی، آئی وینٹ ٹو انٹاریو، اور کیا ونڈرفل پلیس ہے، اور آپ وہ سنتے ہو اور آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ مجھے تو جانا ہے کینیڈا، بٹ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایکچولی ان کی ریکوائرمنٹس ہی میٹ نہیں کر رہے ہیں انڈر اسکلڈ کیٹیگری، تو آپ نہیں جا سکتے۔ تو بیفور یو اسٹارٹ ہیونگ ہائی ہوپس کسی ایک ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے، پہلے دیکھ لیں کہ وہ آپ کی ڈومین ہے بھی کہ نہیں، وہ آپ کی ایلیجیبلٹی میں آتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ اکثر کھیلے جاتے ہو تھرو نیم حکیم امیگریشن کنسلٹنٹس کے ذریعے۔ تو پہلا سٹیپ، جب آپ نے پی آر لینی ہے، آپ کا انٹرسٹ بن گیا کینیڈین پی آر کا، تو آپ کا یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے آرام سے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کریں اور آپ دیکھیں کہ کیا آپ ایلیجیبل ہیں اس کو اپلائی کرنے کے لیے، اور اس کا طریقہ کار بڑا آسان ہے، وہ آپ کو بھی گائیڈ کر دیں گے۔ اب جو کینیڈین امیگریشن ہے یہ پوائنٹ بیسڈ ہوتی ہے، اور اس میں 2 فیکٹس ہیں جو کہ بڑے اچھے سے آپ نے سمجھ لینے ہیں۔ جس طرح سے جیسے ہم جب ایگزام دیا کرتے تھے تو اگر 100 نمبر کا پرچہ ہوتا تھا تو اس میں 33 والا پاس ہوتا تھا۔ اب وہ جو پاسنگ مارکس تھے 33، اس کو ایکوائر کر کے کسی کو ڈگری تو مل گئی ہے، لیکن اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اب وہ فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے تو وہ یونیورسٹی 33 کو نہیں 65 والے کو انٹیک کر رہی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے پاس تو کیا ہے، میرے پاس ڈگری ہے تو مجھے ایڈمیشن ملنا چاہیے۔ نو، آپ کو ان کے 65% جو ایوریج اسکور یا ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ امیگریشن پروگرام ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اگر آپ نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے وہاں پہ لکھا ہوا ہے منیمم 100 پوائنٹس، لیکن وہ لے کس کو رہے ہیں؟ جو زیادہ پوائنٹس والا بندہ ہے اس کو لے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کینیڈا ہے، اب منیمم تو آپ اس میں کتنے بھی لے لو، یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی، لیکن آپ پک کتنے پہ ہو گئے؟ جیسے میں نے ایگزام کی مثال دی ہے کہ 33 سے پاس تو ہو جاؤ گے لیکن ایڈمیشن تو آگے یونیورسٹی میں 65 پہ ملے گا۔ سو یہ ڈفرینس آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جہاں پہ ایجنٹ آپ کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، وہ آپ کو جو منیمم اسکور ہے اس پہ کہہ دیتے ہیں سی دس از یور اسکور یو کین اپلائی، لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھاتے کہ اس پہ آپ ایلیجیبل تو ہو اپلائی کرنے کے لیے لیکن اس پہ آپ پک نہیں ہوگے، آپ سالوں پڑے رہو گے وہاں پہ تو کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے گھر میں بیٹھ کے خود ہی کہ آپ کے کتنے پوائنٹس ہیں اور آپ اویئر ہو سکو۔ جو سیکنڈ چیز ہے جو ریکوائر ہے آپ کی اپلیکیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، وہ ہے آپ کا آئلٹس۔ اب اکثر امیگریشن ایجنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کو کتنا اسکور اچیو کرنا ہے، تو اس میں بھی کوئی گدڑ سنگی نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ وہ جو کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں آن لائن اپنے پوائنٹس کی، تو اس کے بعد میں آپ اپنے اسکور کی مدد سے، فرض کرو آپ نے کیلکولیٹ کیا آپ کا 33% بنا، اگین وہ ایگزام کی مثال لے جاتے ہیں، بعد میں یو کین پلے ود یور آئل اسکور، یہ 2 اور آپشنز ہیں وہاں پہ کہ آپ اس 33 سے انہینس کر کے کیسے 65 پہ پہنچ سکتے ہو۔
تو جب آپ کو وہ سامنے بٹھا لیتے ہیں تو وہ اس ٹول اس کیلکولیٹر کے ذریعے جو کہ آفیشیل ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے وہ چیزوں کو اسیس کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آئلٹس میں محنت کر کے اتنے پوائنٹس لیتے ہو تو تم جو ریکوائرڈ اسکور ہے اس کو میٹ کر لیتے ہو. اٹس آل اباؤٹ میٹنگ ریکوائرڈ اسکور. پک اپ آٹومیٹکلی ہو جاؤ گے. اور آئلٹس کے بعد جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہوتی ہے ای سی اے. اس کو بولتے ہیں ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ. اس کا پروسیس کیا ہے, یہ کن کن اداروں سے ہو سکتی ہے, اور آپ ایز اے پاکستانی آپ کیسے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہو, اس پہ سیکنڈ پوڈ کاسٹ رکھیں گے. اور آپ کو اپلیکیشن فل کرنا, اس کو سبمٹ کرنا, وہ سارا طریقہ کار سمجھائیں گے. یاد رکھیے ان تمام ٹریننگ سیشنز کا یا ان تمام انفارمیٹیو سیشن کا مقصد آپ کو انیبل کرنا ہے کہ آپ خود سے کر سکو. اور اگر آپ کسی وجہ سے خود نہیں کرنا چاہتے, کسی پروفیشنل کی سروسز لینا چاہ رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ صحیح پروفیشنل کو چن سکو. اوکے جناب, اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, اسٹیپ لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو اسکرین شیئر کر کے آپ کیسے یہ دو چیزیں کر سکتے ہو وہ سکھاتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ آپ سمپلی اپنا براؤزر اوپن کریں گے اور اس کے اوپر لکھیں گے CSR کیلکولیٹر. سو دس از یور کی بورڈ. اس کے بعد میں یہ ہے سیکنڈ لنک جو انڈر لائن ہو رہا ہے, آپ اس پہ کلک کریں گے اور آپ اسٹریٹ چلے جائیں گے گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر. وہاں پہ جانے کے بعد میں آپ اس کو اسکرول کرو گے اور یہاں سے آپ کا کیلکولیٹر جو ہے وہ آپ سے ایک سیٹ آف کوسچنس پوچھے گا, آپ ان کو آنسر کرتے جاؤ گے. لاسٹ کوسچن کے بعد میں یہ اپلیکیشن یہ بٹن ایکٹیو ہو جائے گا, آپ اس پہ کلک کرو گے اور یہ آپ کو آپ کے ریزلٹس دکھا دے گا. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو while you're sitting at home using your laptop, your mobile, your desktop, whatever you're using. So ابھی کے لیے ہم ایک اسٹینڈرڈ پروفائل بنا لیتے ہیں کہ 30 سال کا سنگل لڑکا ہے وہ جانا چاہ رہا ہے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے پاکستان میں 25 سال کی عمر تک تو آپ کی ایجوکیشن ہی کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد میں آپ جاب کرتے ہو, 4-5 سال کا آپ کا تجربہ ہوتا ہے, پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہو کہ آپ یہ اسٹیپ لو کہ نو اب مجھے لائف میں آگے بڑھنا ہے, تو مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے. سو اٹ از این آئیڈیل ٹائم پیریڈ ایج جہاں پہ آپ رائٹ سیٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ ہوتے ہو, رائٹ سیٹ آف ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتے ہو پوائنٹس کلیم کرنے کے لیے. سو جو ہم نے ایک پروفائل سلیکٹ کر لیا وہ ہے سنگل. ایج ہم نے سلیکٹ کر لی ہے 30. اب اس کے بعد میں ہم واٹ از یور لیول آف ایجوکیشن, کہ آپ کا ہائیسٹ ایجوکیشن لیول کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ تو ہم گیس کریں گے لیکن یہ فائنلی ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہمارے ڈاکیومنٹس کینیڈا جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ECA رپورٹ آتی ہے, ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ. بٹ ابھی آپ کی آسانی کے لیے اگر آپ نے 4 سال آنرس بیچلرس پروگرام کیا ہے تو آپ کو اس کی ایکویلنس مل جاتی ہے. اگر 4 سال بیچلرس کے بعد میں آپ نے MS کر لیا ہے تو آپ کو اس کی ایکویلنس مل جاتی ہے. اور PhD از آل اباؤٹ کریڈٹ آورس. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے MS کیا ہوا ہے بزنس مینجمنٹ میں, آپ کو اس کی اسیسمنٹ آ جائے گی. جب آپ ECA کرو گے تو آپ کو ایکویلنس ماسٹرز ڈگری کی مل جائے گی ان کینیڈا. اس کے بعد میں آپ نے کوئی کینیڈین ڈگری یا ڈپلوما لیا ہے؟ نو. ہم ایک ٹپیکل پاکستانی پروفائل لے کے آ رہے ہیں جو کبھی باہر نہیں گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کینیڈین آفیشیل لینگویج انگلش یا فرینچ ان میں سے کسی کی کوئی سرٹیفکیشن ہے تو وہ ٹیسٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں آپ کہتے ہو یس میرے پاس ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کون سا ٹیسٹ ہے, چونکہ ہم میجورٹی یہاں پہ آئلٹس لیتے ہیں, بٹ انٹرسٹنگلی فرینچ لینگویج کے یہاں پہ آفیشیل لوگ موجود ہیں جو کہ تیاری کرواتے ہیں اور آپ کو آفیشیل ٹیسٹ اور اس کے رزلٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. سو آپ آئلٹس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی کر لیتے ہو فرینچ لینگویج کورس بھی تو اس سے بھی آپ کے پوائنٹس انہینس ہو سکتے ہیں. سو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. فرض کرو ابھی آپ نے صرف آئلٹس کیا ہے. اب آئلٹس میں یہ جو ہے آئلٹس کا یہ جگہ یہ ایچ ماڈیول دس از ویئر سارا میجک ہوتا ہے, جہاں پہ ابھی ہم اس میں ایک اسٹینڈرڈ لے رہے ہیں 7 ایچ ماڈیول 7 اسکور آپ کا سلیکٹ کر رہے ہیں. اور بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے یہیں پہ پلے کر کے آپ اپنے پوائنٹس انہینس کر سکتے ہو. اگر تو آپ فرینچ کو آپٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ یہ سلیکٹ کر لو گے اور آپ اس کے پوائنٹس بھی کر لو گے. بٹ یہاں پہ ہم ایک اسٹینڈرڈ پروفائل کی بات کر رہے ہیں جو صرف آئلٹس کر رہا ہے. A single 30 years old MS in business management with 7 each score in IELTS each module.
اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسکلڈ ورک ایکسپیرئنس ہے ان کینیڈا، ڈو یو ہیو؟ اور اس کو دیکھنے کے لیے اب ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس کینیڈا میں تو کوئی اسکلڈ ورک ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں ویسے تمہارا کتنا پارٹ ٹائم یا فل ٹائم کتنا ایکسپیرئنس رہا ہے؟ تو میکسیمم 3 ایئرس یا اس سے زیادہ پہ آپ کو میکسیمم پوائنٹس ملتے ہیں ویریفائبل ایکسپیرینس سبمٹ کروانے پہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ہے سرٹیفکیٹ آف کوالیفیکیشن کسی کینیڈین پروونس ٹیریٹری یا فیڈرل باڈی سے، آپ نے کوئی ٹریڈ ایکسپیرینس لیا ہے، کوئی ٹریننگ لی ہے کسی کینیڈین پروونس ٹیریٹری یا کینیڈین فیڈرل باڈی سے؟ تو آپ کہتے ہو کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرے پاس ایسا کوئی ڈاکیومنٹ، سرٹیفکیشن یا ٹریننگ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے بولتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی ہماری طرف سے کوئی جاب آفر آئی ہے کینیڈا میں، کہیں سے آپ کو جاب آفر آئی ہو؟ آپ کہتے ہو نہیں، مجھے کوئی جاب آفر نہیں آئی ہے۔ پھر آپ کہتے ہو کہ آپ کو کسی ٹیریٹری یا پروونس نے نامینیٹ کیا ہے۔ نامینیٹ وہ جو PNP پروگرام ہوتا ہے، اس پہ ایک سیپریٹ پوڈ کاسٹ بنائیں گے، ابھی کے لیے آپ ریڈ کر دو گے نو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں فریشر ہوں، میں فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کسی پروونس میں بھی اٹیمپٹ نہیں کیا ہے۔ اور یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نامینیشن کے لیے اٹیمپٹ کرتے ہیں، اور جس پروونس کی انہیں نامینیشن ملتی ہے وہ کوئی ایسا ہے جو جیسے انٹوریو، ٹورنٹو، دیز آر گڈ پلیسز، لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پروونس ہیں، کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ تھوڑا ہٹ کے ہوتے ہیں، ان کا پوائنٹ سسٹم کم ہوتا ہے، اور PNP بیسکلی ہوتا ہے کیا وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گی میں۔ تو لوگ وہاں پہ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اگر آپ انڈر PNP پروگرام سلیکٹ ہو تو آپ 5 سال کے لیے آپ کو اسی پروونس میں ہی جاب کرنا ہوتی ہے۔ یو کین ٹریول اراؤنڈ، آپ کینیڈا گھوم پھر سکتے ہو، لیکن جاب، آپ کی سیٹلمنٹ، وہ ساری اسی پروونس میں ہونی چاہیے۔ اور جب آپ 5 سال میں سے 3 سال کا عرصہ کمپلیٹ کر لیتے ہو اور آپ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہو، اس کے بعد میں آپ جان چھڑوا سکتے ہو اپنی اس پروونس سے۔ سو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نامینیشن کے لیے اپلائی کرتا ہے، اسکور میٹ کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس صوبے میں تو جو میری اسکلز ہیں اس لیول کی تو یہاں پہ جابس ہی اویلیبل نہیں ہوں گی، تو میں 5 سال کے لیے اسٹک ہو جاؤں گا۔ سو وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ان کو نامینیشن آ چکی ہو اور وہ یہاں پہ یس کرتے ہیں تو اس کے ایکسٹرا پوائنٹ ہوں گے، بیکاز اٹ از اے پلس پوائنٹ کہ آپ کو پہلے ہی کینیڈا کے کسی پروونس نے یس کہا ہوا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ ہم نو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگر آپ کے اسپاؤس آج کل چل رہا ہے کامن لا پارٹنر، یا پھر کوئی بردر یا سسٹر پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے یا سٹیزن ہے، اگر یس کر دیں گے تو ایکسٹرا 20 پوائنٹس ملتے ہیں، مے بی اب انکریز ہو گئے ہوں یا ڈکریز ہو گئے ہوں، لیکن ہم ایک فریشر کی بات کر رہے ہیں۔ سنو، اب میں کیلکولیٹ پہ کلک کر دیا اور ہمارے پاس ٹوٹل پوائنٹس آ گئے 400۔ پروونشل نامینیشن پروگرام کے لیے بیسٹ اسکور ہے، اچھا اسکور ہے، PNP میں ایزیلی انٹیک ہو جائے گا آپ کا۔ بٹ اگر آپ ایکسپریس انٹری کے انڈر جانا چاہ رہے ہیں جو کہ فیڈرل پروگرام ہے، اور اس کے بعد آپ پورے کینیڈا میں کہیں بھی آپ جاب کر سکتے ہو، کہیں بھی سیٹل ہونا چاہو، یہ ایک آزادی ہوتی ہے آپ کی، تو اگر آپ اس کو اب چاہ رہے ہو کہ نہیں مجھے اس لیول پہ جانا ہے، تو اٹس آلویز گڈ کہ آپ اس کو امپروو کریں اپنے اسکور کو۔ اب امپروو کرنے کے لیے اگر تو آپ انگریزی زبان سے لگاؤ رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ امپروو کر لو گے، تو آپ اس پہ جاتے ہو۔ اب میں نے اسکور جس کو پہلے 7 کیا تھا اس کو 7.5 پہ لے جاتی ہوں۔ یہ 7.5 سے 9 کی رینج میں سیم پوائنٹس ہوں گے۔ سو اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ میں تو سمجھ لیں ہم میکسیمم پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر ہمارے پوائنٹس میٹ نہیں کریں گے تو ہم لسننگ یا ریڈنگ پہ آئیں گے۔ ناؤ سی دا میجک آف آئلٹس، دس از ہاؤ آئلٹس از امپورٹنٹ ایکچولی۔ سو سی، پہلے آپ کے پوائنٹس ہیں 400، اب ہم آپ کو میجک دکھاتے ہیں۔ دوبارہ سے کیلکولیٹ پہ کلک کرتے ہیں اینڈ دس از دا میجک 412۔ اب آپ اور میجک دیکھیں آئلٹس کا، لائک اے ٹول یو، یہاں پہ ہم میکسیمم کر چکے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ میں لسننگ میں 8 لے لوں گی اور ریڈنگ میں لیٹس سے ہم 7.5 ہی رہنے دیتے ہیں۔ سو ون بائی ون یو کین آبزرو ایکچولی کہ ہاؤ مچ کروشل پارٹ آئلٹس ایکچولی پلیز آپ کی اس امیگریشن میں۔ سی 470۔ سو آپ نے اپنے پوائنٹس یکدم 400 سے 470 پہ جمپ کروائے ہیں، صرف کس کے ساتھ پلے کر کے؟ آپ کے آئلٹس کے ساتھ۔ تو آپ کا جو امیگریشن ایجنٹ ہوگا جس کو آپ ہائر کریں گے وہ یہی سب کچھ کرے گا آپ کے پروفائل کے ساتھ، اور آپ کو بولے گا کہ یہ اسکور ہے اور آپ اس اسکور کے ساتھ بڑا ایزیلی جو ہے وہ امیگریشن لے سکتے ہو۔ اب جب آپ نے اپنے اسکور کو امپروو کیا، فرض کریں آپ پہلے 400 پہ تھے، اب تو ہم نے اس پروفائل کی ایک بیسک نکال لی، اس کو ایک تگڑا پروفائل بنا دیا کہ اگر یہ اپنے آپ کو آئلٹس پہ اس طرح سے پریپیئر کر لے تو یہ اتنے پوائنٹس اچیو کر لے گا۔
اب یہ جو پوائنٹس ہیں وہ کتنے تھے، پچھلے سال کتنے پہ لوگوں نے لیا، یا کتنا، وہ جو ایک 65-33 والا فارمولا آپ کو سمجھایا تھا، تو وہ 65% کتنا تھا لاسٹ ایئر جس پہ گورنمنٹ نے ایکچولی لوگوں کو لیا. تو وہ چیک کرنے کے لیے یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ کنیڈین آفیشیل ویب سائٹ ہی ہے، گورنمنٹ آف کینیڈا. یہ دیکھ لیں آپ اوپر. آپ اس کو اسکرول کریں، بالکل اسکرول کر کے یہاں پہ آ جائیں. یہ ہے کمپریہنسو رینکنگ سسٹم یا CRS اسکور ڈسٹریبیوشن آف دی کینڈیڈیٹس، جو لاسٹ ایکسپیسنٹری پول ہوا تھا جن کو ITA سینڈ کیے گئے کب 10 مئی کو. تو یہ زیادہ پرانی نہیں، آج سے 8 دن پرانی بات ہو رہی ہے. اب اس میں جتنے بھی بولڈ سکور ہے نا، بولڈ سکور وہ مین ہے، اور جو بولڈ نہیں ہے وہ بیسیکلی اس بولڈ سکور کا بریک ڈاؤن ہے. مطلب 10 مئی کو جو پول ہوا تھا اس میں سے 451 کینڈیڈیٹس نے 601 سے لے کے 1200 کے بیچ میں پوائنٹ سکور کیے. ہو سکتا ہے بہت اچھا کیا ہو، PhD اسٹوڈنٹس ہو. پھر 501 سے 600 تک 1782 کینڈیڈیٹس تھے. 451 سے لے کے 500 تک جس پہ ہمارے اسٹینڈرڈ پروفائل نے فال کیا 470 کے ساتھ 32,171 کینڈیڈیٹس جن کو ITA ایشو ہوا، یا اتنے کینڈیڈیٹس کا اتنا سکور تھا. اب اس کا بریک ڈاؤن دیکھیں. 451 سے لے کے 460 تک کے سکور کے 9,000 لوگ تھے، 9,819. 461 سے لے کے 470 تک کے 10,125 لوگ تھے. پھر 471 سے 480 کے اتنے تھے اور اتنے سے. سو دیٹ مینس یو فال ان فرسٹ 3 کی رینج میں. سو یو آر اسٹرانگ اپلیکینٹ. تو ہمارا اپلیکینٹ جو اسٹینڈرڈ ہم نے ایک ایگزامپل والا اپلیکینٹ لیا وہ ایک اسٹرانگ اپلیکینٹ ہے. سو دس از ہاؤ. یہ دونوں لنکس آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. آپ نے کتنی آسانی سے پتہ لگا لیا کہ آپ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں، اور کیسے یہ سب آپ نے کیا. سو یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ جس میں ہم نے آپ کو آپ کی ایلیجیبلٹی تھرو کمپریہنسو رینکنگ سسٹم جو ٹول ہے وہ کرنی سکھائی. چونکہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے ویڈیو لینتھ زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، 10 سے 15 منٹ، لیکن آج ہم تھوڑا اوپر جا رہے ہیں، سو اس کو 20 پہ روک دیتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سارے طریقہ کار کی سمجھ آ گئی ہے. اسکرین شیئر کرنے کا مقصد ہی آپ کے ساتھ یہ تھا، ان 2 ویب سائٹس کو آپ کو دکھانے کا مقصد ہی آپ کے ساتھ یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب آپ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک امیگریشن ایجنٹ آپ کے سامنے بیٹھ کے میجک کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کی اتنی ایفرٹ نہیں لگ رہی ہوتی، اور وہ جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے وہ آپ خود بھی بیٹھ کے اپنے گھر سے دیکھ سکتے ہو. سو بیٹھیے، اس کو پریکٹس کیجیے، اس کو اچھے سے گو تھرو کیجیے، اور اگر اس سے متعلق آپ کے کسی قسم کے کوئی سوال ہوں جن کے آپ جواب چاہتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھیے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.